نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب سے پہلے آپ کو نزول قرآن کی تاریخ میں بتاتے ہیں۔ قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ یہ پورے کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا تھا۔ بیت عزت جسے بیت المعمور بھی کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہ نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن کریم کو پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل کرنے کی حکمت امام ابو شامہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو ظاہر کرنا مقصود تھا، اور ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ اسی طرح 2 مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود تھا کہ یہ کتاب ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کے ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں چند سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔